چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے، دربار میں ہوں تیرے کھڑا سر کو جھکائے، آسی تیرا احسان بھلا کیسے بھلائے، تو نے ہے زمانے سے میرے عیب چھپائے، مخلوق پہ تو کتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، رب کائنات کا بے انتہا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کے اندر جمعہ کے دن ایک جگہ جمع ہو کر کے دین کے نسبت سے اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اس وقت چاروں طرف اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ظلم عام تھا، لیکن ایسے ماحول کے اندر جب اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹنے لگا، ظلم ختم ہونے لگے اور سارے لوگوں کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، میں نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا جو اللہ پاک نے کسی بھی نبی کو وہ مقام نہیں دیا۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا، یعنی سارے نبیوں کا امام بنایا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے،
سب کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تھے، سارے نبیوں کو اللہ پاک کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور زندگی گزارنے کا طریقہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا کہ ہم گھر کے اندر کس طریقے سے رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہیں، تجارت ہماری کیسی ہونی چاہیے، معاملات ہمارے کس طریقے سے ہونے چاہیے۔ اور جب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، محبت کرنے لگے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے معاملات مجھ سے درست کرنا چاہتے ہو، تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِي، لوگ میری اتباع کر لیں۔ اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، ان کے رنگ کے اندر رنگ جانا۔ آقا علیہ السلام نے تجارت کس طریقے سے کی ہے، ملازمت کس طریقے سے کی ہے، بیوی بچوں کی شادیاں، اپنے بچیوں کی شادیاں کس طریقے سے کی ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے سے حسن ظن رکھتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے تھے، اور والدین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طریقے کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ آج ہم پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی بچوں میں نہیں بنتا، شوہر بیوی کے اندر نہیں بنتے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کو منوانا ہو تو استغفار کا ورد کیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے اسی نبی کی شایہ نشان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چاروں اماموں میں سے ایک امام یہ بھی ہے، ایک مرتبہ یہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے ساز و سامان کو رکھ لیتے ہیں اور مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا رہتا کہ مجھے جانا کہاں تک ہے اور میری منزل کہاں تک ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکل جاتے ہیں اور چلتے 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 شام ہو جاتی ہے، ایک آبادی کے اندر پہنچتے ہیں۔ اس آبادی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، وقت ہو جاتا ہے مغرب کا، مسجد کے اندر جاتے ہیں، وضو فرماتے ہیں اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد سارے مسجد کے اندر جتنے بھی نمازی تھے سب چلے گئے، صرف باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے سوچا عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹھنڈی کا موسم ہے، آج رات اسی مسجد میں قیام کر لوں گا، صبح ہوئے گی میں نکل جاؤں گا، میری منزل پتہ نہیں مجھے کہاں تک مجھے جانا ہے۔ عشاء کی اذان ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے،
سارے نمازی مسجد سے چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی، صرف مسجد میں 2 شخص رہ گئے، ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اس مسجد کے مؤذن۔ مؤذن نے جب دیکھا کہ یہ مسافر ہے، یہ مغرب کے وقت سے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، وہ مؤذن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ بھی چلے جائیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں مسافر ہوں، میری منزل بہت دور ہے اور سردی کا موسم ہے، آج میں سوچتا ہوں کہ رات اسی مسجد میں قیام کرو، صبح ہوتے ہی میں نکل جاؤں گا فجر کی نماز کے بعد۔ وہ مؤذن صاحب کہنے لگے نہیں بھائی، اس مسجد کے اندر رکنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں رات میں کہاں جاؤں گا، رات کا وقت ہے، سردی کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، میں اس وقت کہاں جاؤں گا، میری منزل بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، مسجد کے اندر رکنا اجازت ہی نہیں ہے، آپ میں جا رہا ہوں ابھی اپنے گھر پہ جا رہا ہوں، کھانا کھا کے آؤں گا، جب تک آپ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ مجھے آپ کو دھکے مار کر نکالنا پڑے گا۔ کچھ منٹ کے بعد وہ مؤذن صاحب گھر سے اپنے کھانا وغیرہ کھا کے آئے، مسجد میں دیکھے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے۔ وہ مؤذن صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک گئے نہیں، مجھے مجبور مت کریں، آپ فوراً مسجد سے نکل جائیں، ورنہ میں آپ کے سامان وغیرہ کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دماغ کے اندر اور دل کے اندر سوچنے لگے کہ اللہ میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی، کون سی ایسی خطا کر دی کہ جو آج مجھے تمہارے گھر سے دھکے مار کر نکالنے کی باتیں ہونے لگی، میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی، آپ کی نافرمانی کر دی کہ آپ کا بندہ مجھے آپ کے گھر سے دھکے مار کر نکالنے کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامان کو لیتے ہیں اور سردی کا موسم ہے، باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور جاتے ہیں تو ایک دیکھتے ہیں تندور کے اندر ایک شخص روٹی بنا رہا ہے۔ جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس تندور کی گرمی سے ان کو راحت ملتی ہے۔ وہ تندور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو سردی کا موسم ہے، میری منزل بہت دور ہے، آپ کے تندور کے پاس میں بیٹھ جاؤں، صبح ہوتے ہی میں نکل جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا بھائی آپ یہاں بیٹھیں یا وہاں بیٹھیں، میرے کام میں کوئی دخل نہ ہو تو آپ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس تندور کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی گرمی سے بہت راحت محسوس ہوتی ہے ان کو، لیکن دیکھتے کیا ہے کہ وہ جو تندور میں روٹی بنانے والا شخص ہے وہ جب آٹے گوندتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، روٹیاں بناتا ہے یعنی اس کو بیلتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، تندور کے اندر جب روٹیوں کو ڈالتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، اور روٹیوں کو جب تندور سے نکالتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، اور کسی کو جب روٹی دیتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے۔ یہ ورد استغفر اللہ کا اس شخص کی زبان پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں۔ اس شخص نے کہا جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، بولیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے دیکھا آپ آٹے گوندھ رہے تھے تو استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، اور اس کی روٹی جب بنانے لگے تو بھی آپ کے زبان پر استغفر اللہ تھا، روٹی کو تندور کے اندر ڈال رہے تھے تو استغفر اللہ پڑھ رہے تھے، اور روٹی کو تندور سے باہر نکالتے استغفر اللہ پڑھتے، کسی شخص کو روٹی دے دے تو استغفر اللہ پڑھتے۔ آخر وجہ کیا ہے، اور یہ آپ کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اور اس کی عظمت، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا بھائی بات یہ تھی کہ میں جو یہ تندور ہے اور یہ میرا بھٹیار کھانا آپ کو نظر آتا ہے، یہ بھٹیار کھانے میں ایک وقت تھا میں یہاں پہ ملازمت کیا کرتا تھا، میں نوکری کیا کرتا تھا، لیکن میری تنخواہ اتنی مختصر تھی کہ میرے گھر کے اندر 3 وقت کے کھانے پورا کرنا محال تھا، میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، میرے بیوی بچے بھی تھے، میری والدین میرے ماں باپ دونوں باحیات ہیں،
اور میرے گھر میں میرے بھائی بہن بھی تھے. تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو 3 وقت کی روٹی نہ دے سکتا تھا. اپنے تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتا تھا. تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے بھائی اور بہنوں کی شادیوں میں حصہ نہ لے سکا تھا, شادیاں نہیں کروا سکتا تھا, جبکہ گھر میں سب سے بڑا میں تھا. میرے کندھے پہ میرے گھر کی ذمہ داریاں تھیں. لیکن ایک وقت تھا میں نماز فجر پڑھ کر مسجد میں بیٹھا تھا, اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر کے گڑگڑا کر دعا کرتا تھا. اس وقت ایک اللہ کا ولی کوئی تھا, وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا, میرے بھائی استغفر اللہ کا ایک ورد ہے, میں آپ کو دیتا ہوں, اس کو آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے. اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو ساری خوشیاں عطا فرما دے گا. اس شخص کہنے لگا کہ بھائی اس دن سے آج تک میں یہ ورد کرتا چلا آیا ہوں اور میرے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے. میرے گھر کے اندر کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی. جس جگہ پر میں نوکری کرتا تھا آج اس بھٹیار کھانے کا میں مالک بنا بیٹھا ہوں اور میں نے اپنے بھائی بہنوں کی شادیاں بھی کروا دی. آج میں بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہوں. لیکن ایک دعا ہے جو اللہ پاک ابھی تک میری قبول نہیں کیے, ورنہ باقی ساری دعائیں میری اللہ پاک نے قبول کر لیا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بھائی وہ کون سی دعا ہے جو اللہ پاک نے ابھی تک وہ دعا قبول نہیں کی؟ بولے کہ میں سنا ہوں کہ ایک اللہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں امام, جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے. وہ آج تک میں ان سے اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک ان سے میری ملاقات کروا دے, میں ان کا دیدار کر لوں, میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کچھ خدمت کر کے اللہ والوں سے فیض حاصل کر لوں. یہ دعا اللہ پاک مجھے میری قبول نہیں کی. باقی میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں, ساری ضرورتیں پوری ہونے لگی, ساری خوشیاں مجھے مل گئیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, اچھا یہ بات ہے, اللہ پاک نے مجھے جو وہاں سے بھیجا, مجھے منزل کا پتہ نہیں تھا, یہ منزل میری تھی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس نان بائی کو کھڑا کر کے اس کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں, بھائی تو خوش ہو جا, تو خوش ہو جا. جس دعا کو تو سمجھتا تھا کہ اللہ پاک نے قبول نہیں کیا, وہ بھی دعا اللہ پاک نے قبول کر لی. وہ نان بائی کہنے لگا کہ آخر وہ کیسے میری دعا قبول کر لی اللہ پاک نے؟ نان بائی جب یہ کہا تو اللہ کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس کی تجھے دیکھنے کی خواہش تھی, جس سے ملنے کی خواہش تھی, وہ خود اللہ پاک تیرے پاس بھیج دیا اس شخص کو. میں ہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہوں. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار میں اتنی برکت ہے. آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن آج ہم اس کے برعکس کام کرتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. لیکن آج ہم والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے اور ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, آج ہم والدین کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ایک بہت پیارا واقعہ یاد آیا کہ ایک بیوہ عورت تھی, چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا. جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا, وہ بھی شباب میں تھی, ان کی جوانی جھلک رہی تھی. لوگ کہتے تھے کہ دوسری نکاح کر لیجئے, بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی. انہوں نے کہا نہیں, میرا ایک بیٹا ہے, اگر میں نکاح کر لی تو اس بیٹے کو میرے شوہر نے قبول کیا یا نہ کیا
کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. اگر نہیں کیا تو اس کی زندگی بیکار ہو جائے گی, اس کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گی. میرے محترم بزرگ اور دوستو, وہ خاتون نکاح نہیں کی اور اسی بچے کو لے کر کے طرح طرح کی تمنائیں, طرح طرح کی خواہشیں اپنے دل کے اندر جگا رہی تھی. وہ خاتون دوسرے کے گھر میں جایا کرتی تھی, برتن صاف کرتی تھی, جھاڑو پوچھے کیا کرتی تھی, دوسرے کے گھر پہ جا کر کے کھانے بناتی تھی اور اس سے اپنا گزارا کیا کرتی تھی. اور بچے کو اسکول کالج کے اندر ڈال دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے کا دماغ جو ہے پڑھائی میں نہیں لگتا تھا. 7ویں کلاس تک جب گیا تو اس نے کہا اماں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, میرا دماغ نہیں لگتا ہے. پھر گھر پہ بچہ رہنے لگا. ماں باہر سے کام کر کے لاتی تھی, ساری خواہشات بچے کی پوری کرتی تھی. تھوڑا بڑا جب بچہ ہوا, ہوشیار ہوا, تو ماں نے اس کو لے کے جا کے گیریج پہ ڈال دیا. ان کی والدہ نے منت سماجت کر کے کسی شخص کو اس بچے کو گیریج میں ڈالا. پھر خواب دیکھنے لگی میرا بچہ مکینک بن جائے گا تو یہ ہوگا, ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کچھ دنوں تک وہ بچہ گیریج میں کام کرنے کے لیے گیا, لیکن اس کا دل وہاں پہ بھی نہیں لگ رہا. 2-4 مہینہ کیا, پھر بھاگ کے آگے چلایا. بولا کہ وہ مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, میں کام نہیں کروں گا. پھر گھر پہ بیٹھ گیا. ماں دوسرے کی ادھر کام کر رہی ہے, ساری خواہشات اس بچے کی پوری کر رہی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اس کی ماں نے پھر کسی شخص سے بات کیا اور اس کو لے کے جا کر کے ٹیلر کے کام میں لگا دیا, کپڑا سلنے کے. کچھ دنوں تک تو گیا, صبح اٹھتا تھا, ٹفن تیار والدہ کرتی تھی اور یہ صبح میں ناشتہ کرتا تھا, چلا جاتا تھا. 2 سے 3 مہینہ وہاں پہ گزرے. واپس آیا, بولا کہ مجھے بہت ڈانٹتے ہیں, پھٹکارتے ہیں, مجھ سے چائے منگواتے ہیں, پانی منگواتے ہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر آ کے گھر پہ بیٹھ گیا. اچھی خاصی جب عمر ہو گئی, ماں کمزور ہو گئی, بوڑھی ہونے لگی, ان کے اعضاء کمزور ہونے لگے. ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے فلاں جگہ پہ لگایا, تجھے وہ کام پسند نہیں آیا. میں نے دوسرے جگہ پہ تجھے لگایا, وہ کام تجھے پسند نہیں آیا. اب تو خود اتنا بڑا ہوشیار ہو گیا ہے, تو خود اپنا کام تلاش لے. میں کمزور ہو گئی ہوں, میں بڈھی ہو گئی ہوں, کب تک میں کام کروں گی اور تجھے تیری خواہشات کو پورا کرتی رہوں گی. اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے, صبح میں جاتا ہوں. صبح میں والدہ نے ٹفن کو تیار کیا, ناشتہ وغیرہ کرانے کے بعد وہ چلا گیا لڑکا, یہ بھی کام پہ نکل گئی. شام ہوتی ہے, آئے, لڑکا بھی آیا, پوچھے, ماں پوچھ رہی ہے بیٹا ملا کام؟ بولے نہیں ملا ہے, کافی لوگوں سے تو بات ہو گئی لیکن کام نہیں ملا ہے. جس دن کام مل جائے گا میں کام پہ لگ جاؤں گا. پھر دوسرے دن صبح میں انہوں نے ٹفن بنایا, ناشتہ کرایا اور بچے کو بھیج دیا. بچہ نکل گیا کام کی تلاش میں. لیکن باہر جب نکلنے لگا تو وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ میں جانے لگا. گھر سے نکلتا تھا کہ میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں, لیکن باہر جانے کے بعد آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, جو شراب نوشی کیا کرتے تھے, جو طرح طرح کی نشہ خوری میں ملوث تھے. شام میں آتا, ایک دن رات میں آیا, کافی رات گزر گئی. ماں مصلی پہ بیٹھ کر کے رو رو کے اللہ سے دعا کر رہی. ان کا دل ادھر ادھر جا رہا, کہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کچھ حادثہ نہ ہو گیا ہو. شام میں لیٹ آیا, لیکن وہ شراب کے نشے میں گھر پہ پہنچتا ہے. ماں دروازے پہ دستخط ہوئی, ماں بھاگتے ہوئے گئی, دروازہ کھولی, بولی بیٹا ابھی تک تو کہاں تھا؟ بس کلامی کرنے لگا, بس زبانی کرنے لگا, کہنے لگا دروازے سے, راستے سے ہٹیے, آپ مجھے اندر جانے دیجئے, اور میں ابھی تک کھایا پیا نہیں ہوں, دسترخوان لگائیے, کھانا کھانا ہے. ماں کہنے لگی بیٹا تو کیا سمجھتا ہے, تیری ماں کھانا کھا لی ہے؟ تیری ماں بھی تیرے انتظار میں ابھی تک بھوکی بیٹھی ہے. میرا دل نہیں لگ رہا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ آج کیا ہوگا, لیکن ماں کو یہ نہیں پتا کہ بیٹا میرا شراب پی کر آیا ہوا ہے. ماں آتی ہے, دسترخوان لگاتی ہے, کھانے لگاتی ہے, بیٹا بیٹھتا ہے, ہاتھ دھلاتی ہے, کھانا شروع کرتے ہیں.
جب سمجھتی ہے کہ میرے بیٹا نے ابھی دماغ ان کا صحیح لگ رہا ہے تو کہنے لگی بیٹا کب تک میں ایسا کام کرتی رہوں گی, آج تم نے اتنا لیٹ آئے میرا دل نہیں لگ رہا تھا. اس نے کہا ماں ابھی خبردار آواز نکال لینا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تمہارے اوپر. ماں کہنے لگی میں نے اتنا چھوٹے سے تجھے اتنا بڑا کیا, میں نے آج تک تجھے ڈانٹا نہیں, تو ہاتھ اٹھانے کی بات کرتا ہے. تیری ساری خواہشات میں نے پورا کیا, یہ بڑھاپے وقت میں دوسرے کے گھر پہ جا کر کام کر کے لاتی ہوں اور تیری خواہشات کو پورا کرتی ہوں. مجھے دنیا والوں کا کتنا تانا سننا پڑا تیری وجہ سے, تیری خاطر میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا, آج تو مارنے کی بات کر رہا ہے مجھے. لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور 2-3 ہاتھ اپنے ماں کے چہرے پر رسید کر دیتا ہے. ماں بلک بلک کر رونے لگتی ہے. اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوتی ہے, کہتی کہ اللہ پاک اس کا صلہ تو دینا. میں نے دل کے اندر کتنی خواہشات جمع کیے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے میرے گھر کا مالک ہے اور ہماری ساری ذمہ داریاں بھی اٹھائے گا. اللہ پاک میں نے اس کو بڑے مصیبت سے پالا ہے. میں دوسرے کے گھر پر جا کے برتن ان کے جھوٹے صاف کر کے لاتی تھی اور اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا تھا. آج انہوں نے میرے سر کے اوپر, میرے چہرے کے اوپر تھپڑ رسید کر دی. ماں رونے لگی. بیٹا دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے, کنڈی لگا لیتا ہے. ماں دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے. سارے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے کہ آج تک اس گھر کے اندر کبھی کھٹ پٹ نہیں ہوئی, آج بچہ کیسے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. سارے لوگ محلے کے پریشان تھے, دروازہ کھلا رہے تھے لیکن وہ اندر سے دروازہ بند کیا ہوا تھا. 1 دن گزر جاتا ہے, 2 دن گزر جاتا ہے, 1 ہفتہ گزرتا ہے. ماں بھوکی پیاسی اسی چوکھٹ کے اوپر اپنے دم کو توڑ دیتی ہے. محلے کے لوگ دروازہ پھر بھی پیٹ رہے, اندر سے نہیں کھول رہا. وہ محلے والوں نے کفن اور دفن کا بھی انتظام کیا. جنازے کے ساتھ بھی بیٹا نہیں شریک ہوا. قبرستان لے کے گئے, ان کی والدہ کو اور قبر کے حوالے کر کے محلے والے چلے آئے. یہ دروازہ کھولتا ہے اور اس کے گھر کے اندر وہی ان کے دوست, آوارہ دوست آنے لگتے ہیں. گھروں کے اندر شراب کی محفلیں سجنے لگی, عریانیت عام ہو گئی, برائیاں عام ہو گئی گھروں کے اندر. ایک دن ایسا آیا کہ یہ اس کا گھر خود بیچنا پڑا. اس نے جب گھر بیچا تو کافی دنوں تک تو شباب کباب ساری چیزیں ہونے لگی. جب پیسے ختم ہوئے تو اچانک اس بچے کے پیر میں درد ہونا شروع ہوا. ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے گیا. ڈاکٹر نے طرح طرح کی تدابیر اختیار کی لیکن وہ پیر کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا. ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ تم کو اپنا پیر کٹوانا پڑے گا. ایک پیر ڈاکٹر کے مشورے سے کاٹا گیا. کچھ عرصے کے بعد دوسرے پیر میں درد اٹھا. پھر ڈاکٹر کے پاس دوڑنے لگا. ڈاکٹر نے سارے علاج معالجہ کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ یہ بھی پیر کاٹنا پڑے گا. وہ بھی پیر دوسرا بھی کٹا. اب یہ اس کے پاس گھر بھی نہیں, سر کے اوپر چھپرا بھی نہیں, یہ روڈ کے اوپر بیٹھا رہتا تھا. اب ایسا اس کا کچھ دنوں کے بعد حال ہوا کہ اس کے پورے بدن سے بدبو آنے لگے. اس راستے سے جو بھی عورت اپنے بچے کو لے کے جایا کرتی تھی وہ عبرت کے طور پر بولتی تھی دیکھو یہ اپنے والدہ کا نافرمان ہے, اللہ اس طریقے سے اس کو ذلیل کر دیا. جو بھی راستے سے گزرتے تھے بچوں کو اپنے نصیحت عبرت کے لیے اس کو دکھلاتے تھے کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان ہے. جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, کچھ دنوں کے بعد تو اس سے راستہ بھی کٹ کے جانے لگے, اتنی بدبو پھیلنے لگی. پہلے تو کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے دے دیتے تھے لیکن اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا, دینا بند کر دیے سارے لوگوں نے. ایسا وقت آیا کہ وہ بھی انتقال کر گیا. لوگوں نے کہا اس کو اٹھا کر کے کچرے میں پھینک دیا جائے.
لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھائی مسلمان ہے تو اس کے تدفین اور قبر کے حوالے تک پہنچایا جائے، قبر تک پہنچایا جائے، لیکن غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ طرح طرح کی تدابیروں سے ان کو غسل دیا گیا، قبر کے حوالے لے کے جب گئے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک والدین کے نافرمان کو اس دنیا کے اندر ہی دکھا دیتے کہ والدین کی نافرمانی کرنا کس طریقے کا۔ اگر والدین کی تم نافرمانی کرتے تو اللہ کہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں تو اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، دائی حلیمہ آتی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلائی تھی۔ وہ پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے اپنی چادر مبارک کو نکال کر کے بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری ماں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے سارے صحابہ مسجد میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری ماں باحیات ہوتی، رو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اگر میری ماں باحیات ہوتی اور میری ماں آواز دیتی میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا، عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی محمد، میں نماز کی نیت توڑتا اور ماں کے پاس چلا جاتا، پھر آتا واپس نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی محمد، پھر میں نماز کی نیت توڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا، پھر واپس آتا نماز کی نیت باندھتا اور میری ماں اندر سے آواز دیتی محمد، میں نماز کی نیت توڑ دیتا اور چلا جاتا۔ تو ماں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین میں یعنی ماں اور باپ میں حق زیادہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ بولے ماں کا پہلا حق کون سا ہے، کس کا ہے، باپ یا ماں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کا۔ بولے دوسرا؟ بولے ماں کا۔ بولے تیسرا بھی ماں کا۔ بولے چوتھا؟ بولے باپ کا۔ ماں کا 3 درجہ ہے اور باپ کا 1 ہے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ماں کا 3 حق کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جو حق ہے ماں کا درجہ ہے وہ تم کو 9 مہینے 13 دن تک اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے۔ پورے جسم میں سب سے نازک جگہ جو ہے وہ پیٹ ہے، اس کے اندر ہڈی نہیں ہے، اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہیں، وہ صرف چمڑی ہے، اور ایسے نازک جگہ پہ تم کو 9 مہینہ 13 دن تک رکھتی ہیں۔ کتنی تکلیف برداشت کرتی ہیں، کتنے درد کو برداشت کرتی ہیں۔ پہلا حق اللہ پاک نے اس لیے ماں کا رکھا۔ بولے دوسرا حق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسرا حق اللہ پاک نے اس لیے رکھا کہ جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو ایک طرف موت ہوتی ہے اور دوسری طرف زندگی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اگر اس درد کا ایک قطرہ بھی کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، کھارا ہے نا، کڑوا ہو جائے، اتنا درد ہوتا ہے اس وقت۔ ایک طرف موت ہوتی ہے اور دوسری طرف زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا دوسرا درجہ اس لیے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا تیسرا درجہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بچے کے ولادت کے بعد 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، اپنے خون جگر پلاتی ہیں۔ 2 سال تک 2.5 سال تک دودھ پلانا معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کی وجہ سے والدہ کی 3 درجہ عطا فرمایا اور والد کا 1 درجہ، وہ اس لیے کہ وہ محنت اور مشقت کر کے کما کے لا کے تمہارے خواہشات کا انتظام کرتا ہے، اس لیے باپ کا 1 درجہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا بنائے
ان کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم کو اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت نہ